رزلٹ اکٹھا دے کے الیکشن کمیشن کا حکم ہے کہ واٹس ایپ جو ہے وہ رزلٹ امیڈیٹلی کر دیا جائے، اور کوئی پولنگ اسٹیشن ایسا نہیں تھا جہاں پر 8 بجے کے بعد بھی گنتی ہو رہی تھی، یعنی رزلٹ بن چکا تھا۔ کوئی پولنگ اسٹیشن ایسا نہیں تھا جہاں پر 8 بجے کے بعد بھی گنتی ہو رہی تھی، یعنی رزلٹ بن چکا تھا۔ ایسے پولنگ اسٹیشن بھی تھے جہاں 15 منٹ میں رزلٹ بن چکا تھا۔ 276 پولنگ اسٹیشن تھے۔ ہم نے کہا میں یہ بتا دیں، ٹائم سٹیمپ بتا دیں کہ کب آپ کو ریسیو ہوئے واٹس ایپ میسیجز الیکشن کے پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ کے۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس یہ نہیں ہے، میں آپ کو بعد میں دوں گا۔ ہم نے لکھ کے پٹیشن دے دی۔ ہماری نالج میں یہ ہے کہ آج تک بھی 34 پولنگ اسٹیشنز کے واٹس ایپ رزلٹ ریٹرننگ افسر کے پاس نہیں آئے۔ ہمیں کوئی ڈیٹا ریٹرننگ افسر نے نہیں دیا، لیکن یہ ہماری نالج میں آیا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ کہا کہ جب یہ فارم 45 اصلی ووٹوں سمیت آپ کے آفس میں پہنچے ہیں وہ ٹائم بتا دیں، کیونکہ جب ہم 11 بجے پہنچے ہیں ریٹرننگ افسر کے دفتر میں تو ابھی ایک بڑی تعداد کی 100 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس اور فارم 45 ان کے پاس نہیں آئے تھے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ الیکشن کو 6 گھنٹے گزر چکے تھے، کوئی پولنگ اسٹیشن بھی آدھے گھنٹے کی زیادہ سے مسافت پہ نہیں تھا ریٹرننگ افسر کے دفتر سے، اور ابھی تک رزلٹ ایک بڑی تعداد کے نہیں پہنچے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ کب آپ کو یہ رزلٹ موصول ہوئے۔ یہ 2 معاملات پر ہم نے ان کو لکھ کر دیا کہ جناب یہ بتا دیں۔ پھر ہم نے کچھ پولنگ اسٹیشنز کا بتایا کہ یہاں پر فورینزک آڈٹ کی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جس طرح وہاں پر جو رویہ تھا پریزائڈنگ آفیسرز کا الیکشن پولنگ ایجنٹس کے ساتھ، وہ اتنا نامناسب تھا کہ ہمیں وہاں پر دھاندلی کا خدشہ ہے۔ یہ پٹیشن بھی دے دی۔ اس پر کوئی ڈیٹا نہ آج تک دیا گیا ہے، واٹس ایپ کا ڈیٹا یا فارم 45۔ فارم 45 عمومی طور پہ ریٹرننگ آفیسر جو اس کے پاس پہنچتے ہیں وہ ریکارڈ امیدواروں کو دے دیتا ہے۔ یہاں پر آج تک کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا۔ ہماری درخواستیں ہم نے اسی رات ان کو دے دی تھی۔ اب آج صبح ہمیں ٹائم دیا گیا کہ 11 بجے کنسالیڈیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمیں کہا گیا کہ آپ 11 بجے آئیں، آپ کی پٹیشن بھی سنیں گے اور کنسلٹیشن کا پروسیس بھی شروع کریں گے۔ 9 بجے خوش قسمتی سے وہاں موجود تھے۔ 9 بجے ریٹرننگ آفیسر سجاد خٹک صاحب نے، اور یہاں پر ایک ڈی آر او ہیں ندیم حیدر صاحب، یہ بھی اس میں ہیں، اور ایک مانیٹرنگ آفیسر ہیں عبد الرحمان رائی صاحب۔ یہ حضرات ہیں، انہوں نے 9 بجے ہی فیصلہ لکھ کے رکھا ہوا تھا اور ہماری پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا۔ ہم نے یہ کہا جناب ہم نے ڈیٹا مانگا ہے جس کی بنیاد پر ہم ری کاؤنٹ کی درخواست دیں گے، آپ ہمیں ڈیٹا دینا تو درکنار، آپ نے ہماری پٹیشن سے ریجیکٹ کر دی ہے۔ ہم نے پھر نئی پٹیشن دی۔ ہم نے کہا کہ قانون ملک کا یہ کہتا ہے سیکشن 95(5) کہ جب ڈفرنس جو ہے وہ 5% آف پولڈ ووٹ سے کم ہو جیتنے اور ہارنے والے میں، تو ریٹرننگ آفیسر شیل آرڈر ری کاؤنٹ، اور اس کی ایک لمبے پریسیڈنٹس موجود ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اس بنیاد پر ری کاؤنٹس ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جو آپ کے پاس ڈفرنس ہے اس پر ری کاؤنٹ کیا جائے۔ اس پٹیشن کو بھی آر او صاحب نے بغیر سنے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ وہ پہلے سے لکھ کر بیٹھے ہوئے تھے یہ سب معاملہ ریجیکٹڈ ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو نالج ہمارے پاس ہے، 34 فارم 45 کا واٹس ایپ الیکشن کمیشن میں نہیں پہنچا، آر او کے پاس نہیں پہنچا ہوا۔ 30 فارم 45 جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملے، ہمیں ریٹرننگ آفیسرز نے نہیں دیے ہمارے لوگوں کو۔ ہم نے ادھر ادھر سے ڈیٹا اکٹھا کر کے اپنی کوشش کی ہے۔ بہت سے فارم 45 ایسے ہیں جس میں ٹوٹل ہی نہیں کیا ہوا،
یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل نہیں لکھتے اور بعد میں جو مرضی ہے ٹوٹل وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے. بہت سے فارم 45 پر ٹوٹل ہی نہیں ہے. 100 سے زیادہ فارم 45 ہیں جن پہ پولنگ ایجنٹ کے سگنیچرز نہیں ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر نے ان کے سگنیچر لینے ہیں فارم 45 پر. 100 سے زائد فارم 45 پر سگنیچر نہیں ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو ماضی میں استعمال کیا گیا ہے کہ سگنیچر نہ لیے جائیں اور فارم 45 جو ریٹرننگ افسر کو آئے اس پہ ووٹیں اور لکھی ہوں اور جو لوگوں کے پاس ہوں وہ اور ہوں اور پھر وہ کچھ کہنے کے قابل نہ ہوں. کچھ فارم 45 میں مسٹیکس ہیں, ایڈنگ کی مسٹیکس ہیں, کس امیدوار کے ووٹ کہاں لکھے گئے ہیں وہ مسٹیکس ہیں. یہ اس کا کوئی جاننے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کس نے مسٹیکس کی ہیں, کیوں کی ہیں, ان کو کیسے درست کیا جائے گا. اب ہم نے جو ہمارے پاس فارم 45 موجود تھے, جو ہم نے دوسری جماعتوں سے ان کے فارم 45 سے ڈیٹا لے کر ہم نے ووٹ اکٹھے کیے ہیں, ہمیں ابھی تک الیکشن کمیشن نے کسی فارم 45 کی کاپی ریٹرننگ آفیسر نے مہیا نہیں کی, نہ ہی واٹس ایپ کا ڈیٹا دیا ہے. بہرحال جو ہم نے اکٹھے کیے ہیں اور ابھی کچھ اسٹیشنز کی نہیں ہیں, تو ہماری جو تعداد ہے اس ڈیٹا کی بنیاد پر, جس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے لیکن جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہے وہ آلریڈی ان نمبر آف ووٹ سے زیادہ ہے جو ریٹرننگ آفیسر نے اپنے غیر سرکاری نتیجے میں لکھے ہیں. اس سے ہمارے ووٹس باوجود اس کے کہ بہت سے ابھی پولنگ اسٹیشن رہتے ہیں پھر بھی ہمارے ووٹ اس نمبر سے بڑھ چکے ہیں. ساتھ ساتھ ٹی ایل پی نے بھی اپنا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. ان کے ڈیٹا کے مطابق یہ اس کو ویریفائی وہ کر دیں گے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ٹی ایل پی نے 230 پولنگ اسٹیشن جب انہوں نے ان کے نمبرز اکٹھے کیے ووٹس کے, تو جو ریٹرننگ آفیسر کے فارم میں ان کے ووٹس لکھے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑھ گئے تھے. یعنی ابھی 146 پولنگ اسٹیشن باقی ہیں, ٹی ایل پی نے نمبرز نہیں ڈالے لیکن ان کے ووٹ ریٹرننگ آفیسر کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو دیا گیا ہے اس سے بڑھ چکے ہیں. ابھی 146 پولنگ اسٹیشن باقی ہیں ٹی ایل پی کے حساب سے. اب 700 ووٹ ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں. لیڈیز ووٹس کے اندر بے پناہ irregularities ہیں. تو یہ سب جب ووٹ ریجیکٹ وکٹری مارجن سے زیادہ ہوں, جب ڈفرنس جو ہے وہ 5% آف پولڈ ووٹ سے کم ہو, تو یہ ایک آٹومیٹک رائٹ سمجھا جاتا ہے کہ ری کاؤنٹ ہوگا. لیکن ریٹرننگ آفیسر, اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ریٹرننگ آفیسر, ڈی آر او, مانیٹرنگ آفیسر, ان سب کا رویہ اتنا یہ یعنی فریق بن چکے ہیں اس الیکشن کے اندر. کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, کوئی ڈیٹا دینے کو تیار نہیں ہے. تو آج یہ فریق بن چکے ہیں. یہ الیکشن اتنا متنازع ہو چکا ہے, کروڑوں روپے ان حضرات کے سامنے پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس حلقے میں لگائے. مانیٹرنگ آفیسر موجود ہیں, درخواستیں بھی گئیں, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. جس طرح پریزائڈنگ آفیسر لگائے گئے, 2 پولنگ اسٹیشن تھے 260 261, اس میں ریٹرننگ آفیسر نے فارم 45 بھی دینے سے انکار کر دیا. سائن کرانا دور کی بات ہے. اور وہاں کے رزلٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اتنا ڈفرنس کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر نہیں ہے. ریٹرننگ آفیسر ریٹرننگ آفیسر تو وہ فارم بھر کے 45 اور چلا گیا, ابھی 5 بجے سے پہلے 4 بجے وہ وہاں چھوڑ کر چلا گیا. تو اتنی irregularities ہے سارے معاملے میں کہ ری کاؤنٹ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. لیکن ریٹرننگ آفیسر بضد ہے کہ میں ری کاؤنٹ نہیں کروں گا, اس نے لکھ کر دے دیا ہے اور کنسولیڈیشن پروسیڈنگز کی ابتدا کر دی. ہم الیکشن کمیشن میں گئے, یہاں بھی گئے, اسلام آباد میں بھی گئے. ہماری اب خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کنسولیڈیشن پروسیڈنگز کو روکا ہوا ہے. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے, یہ
الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے، کیونکہ اس کا جو نمائندہ یہاں پر ہے، جو ریٹرننگ آفیسر ہے، جو ڈی آر او ہے، جو مانیٹرنگ آفیسر ہیں، وہ تو فریق ہیں، وہ تو کوئی فیصلہ کرنے کی نہ پوزیشن میں ہیں، نہ وہ یہاں پر کوئی انصاف دے سکتے ہیں۔ جو ریٹرننگ آفیسر ڈیٹا دینے سے انکار کر دے، جو کہ حق بنتا ہے، ہر ریٹرننگ آفیسر دیتا ہے، ماضی میں دیتا رہا ہے، تو آپ اسے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ہم نے لکھ کر کہا واٹس ایپ کا ٹائم سٹیمپ بتا دیں، اور جب یہ یہاں پر فارم 45 پہنچے یہ اس کی ٹائمنگ بتا دیں، یہ نہیں دی گئی، نہ ہی جو فارم 45 وہاں پر پہنچے ہیں وہ دیے گئے۔ تو یہاں ایک مکمل دھاندلی کا ماحول ہے، اور یہ الیکشن جو ہے اب ڈسکا سے بھی زیادہ متنازع بن چکا ہے، کیونکہ ڈسکا میں کم از کم 20 ریٹرننگ آفیسر تو دیر سے پہنچے تھے، وہاں ٹائم تو پتا تھا کہ کب پہنچے ہیں۔ یہاں تو ریٹرننگ آفیسر ٹائم دینے سے ہی گریز کر رہا ہے، ان کا تمام رویہ پہلے وقت سے صرف وقت ٹالنے کا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ کنسالیڈیشن کر کے اپنی جان چھڑا لیں، تاکہ پھر جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں عدالتوں میں پھرتے رہیں اور ٹریبیونل میں پھرتے رہیں۔ یہ اس وقت کی حقیقت ہے۔ ہماری الیکشن کمیشن سے گزارش یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پٹیشن دے دی ہے، حقائق آپ کے سامنے ہیں، قانون ہمارے ساتھ ہے، آپ مکمل ری کاؤنٹ کا حکم فرمائیں تاکہ پاکستان کی الیکشنز کی سیاہ تاریخ میں ایک اور باب کا اضافہ نہ ہو، ورنہ یہ الیکشن جو ہے اس کے معاملات تو آج کوئی شخص بھی اس الیکشن کے رزلٹ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے پورے پاکستان میں۔ یہ حقیقت ہے اس الیکشن کی، اس کا حل فوری ری کاؤنٹ میں ہے، اور اس کے بعد جن پولنگ اسٹیشن کی ہم نے نشاندہی کی ہے اس کے فورینسک آڈٹ میں ہے، کیونکہ ان ریٹرننگ آفیسرز نے ووٹوں میں دھاندلی کر کے کاؤنٹر فوائل کچھ اور کہہ رہا ہوگا، یہاں پر ووٹ کچھ اور پڑا ہوگا۔ یہ معاملات بھی درست کیے بغیر یہ الیکشن متنازع ہی رہے گا۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ کل بلاول بھٹو زرداری نے کافی کڑی تنقید کی ہے، اور آپ لوگوں کو کہا ہے کہ سلیکٹر 1 سلیکٹر 2 ابھی انتظار میں ہے، سلیکٹر 1 مطلب آپ کو بھی سلیکٹر انہوں نے کل کہہ کے مخاطب کیا، اور کہا کہ نتائج کو آپ تسلیم کیوں نہیں کرتے، آپ اصل میں سب سے پہلے یہ تعین کر لیں کہ آپ۔ شاہد حق کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔